ہم اسلام دشمنوں کو ظلم کا باعث ٹھہراتے ہیں، ہم اسلام دشمن لوگوں کو ظالم کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہی ملک میں ذرا باریک بینی سے نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے ایسے غدار، ایسے بے غیرت اور ایسے لالچی لوگ ہمیں ملیں گے جو خود کو ہمارا چوکیدار کہتے ہیں، خود کو ہمارا پاسبان کہتے ہیں، خود کو ہمارا محافظ کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج جو کہانی میں آپ تمام دوستوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے زوال کی شرمندہ کر دینے والی وجہ ہے، ایسی وجہ کہ جس کے بعد مسلمان مسلسل شرمندگی اور ذلت والی رسوائی کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی بہت ساری وجوہات میں سے یہ ایک بہت زیادہ شرمندہ کر دینے والی وجہ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ سن 1917 میں عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی ماؤدے کا ایک چرواہے سے سامنا ہو۔ جنرل ماؤدے چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں ایک پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہو۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لے کر آتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کو بچاتا ہے کہ کتا چرواہے کا بہت بڑا دوست ہوتا ہے اور کتا ہی اس کے ریوڑ کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ چرواہے نے سوچا کہ کتا اگرچہ بہت قیمتی ہے لیکن پاؤنڈ کی قیمت آدھے ریوڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے کتے کو پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل ماؤدے نے چرواہے سے کہا کہ اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار کے جنرل کے قدموں میں ڈال دی۔ جنرل ماؤدے نے کہا، میں مزید ایک اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری طور پر یہ آفر بھی قبول کی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل ماؤدے چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جنرل صاحب، اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں تو آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا اور وہ مجھے پتہ چل گئی۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور قیمتی دوست کو قتل کر دیا، اس کی کھال اتاری، اس کے ٹکڑے کیے، اور 4تھے پاؤنڈ کے لیے تم اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو۔ یہی چیز تو مجھے یہاں چاہیے۔ پھر جنرل ماؤدے نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ، تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ آج یہی حال بے غیرت صحافیوں، سیاستدانوں، اس ملک کے تنخواہ یافتہ غداروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے خود سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار ہے جس سے ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے تمام دشمنوں نے ہم پر حکومت کی، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے آگے ہم ہمیشہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ذریعے اسلام دشمنوں نے تمام اسلامی ممالک پر حکومت کی ہے، تمام اسلامی ممالک کو لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے خبیث چرواہے موجود ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی شرمندہ کر دینے والی زوال کی وجہ ہے۔ یہ ایسی وجہ ہے کہ جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے جو آج کل کے مسلمان چرواہوں کی رگوں میں شامل ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی وجہ ہے جو آج کل کے چوکیداروں کے خون میں شامل ہو چکی ہے۔ انہیں انسانیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ چلو جانور کو ذبح کرنا تو دور، یہاں تو انسانوں کا قتل عام، انسانوں کا گوشت ایسے کاٹ کر نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ان کے لیے جائز اور حلال۔ چند ٹکوں کے لیے وہ اپنے ہی ہم وطنوں کو اس طرح سے قتل کرتے جا رہے ہیں کہ جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہم اسلام دشمنوں کو ظلم کا باعث ٹھہراتے ہیں، ہم اسلام دشمن لوگوں کو ظالم کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ہی ملک میں ذرا باریک بینی سے نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے ایسے غدار، ایسے بے غیرت اور ایسے لالچی لوگ ہمیں ملیں گے جو خود کو ہمارا چوکیدار
رکھتے ہیں، خود کو ہمارا پاسبان کہتے ہیں، خود کو ہمارا حافظ کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، وہ ہم پر ہی ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، وہ ہم پر ہی اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر کے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں۔ بم دھماکے ہوں یا گولیاں برسانے والی بات ہو یا کہیں مسجدوں میں خودکش حملے ہو، وہ سب کے سب یہاں اپنے ہی لوگوں پر آزماتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ان کی اثاثے بڑھ سکے، زیادہ سے زیادہ وہ دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکے۔ اس وقت وہ چرواہا اگر اپنے کتے کو ذبح نہ کرتا تو دشمن کو ہماری یہ کمزوری کبھی بھی پتہ نہ چلتی، کیونکہ کمزور لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، کمزوری رکھنے والے اور لالچ رکھنے والے لوگ تقریباً ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اس چرواہے نے اپنی اوقات بتا کر دنیا کو اپنی کمزوری دکھا دی، اور پھر ان دشمنوں نے اس وقت سے لے کر آج تک جو مسلمانوں کا حال بنائے رکھا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم جس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جس طرح ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگنے والا کٹورا لے کر پوری دنیا میں گھومتے ہیں، اور جس طرح ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنے دشمن کی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے اگر کوئی قیمتی چیز ہونی چاہیے تو وہ اس کے لیے خود کی عزت نفس ہے۔ اگر انسان کے پاس عزت نفس ہی نہیں ہے تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ عزت نفس کے بغیر تو جانور رہتے ہیں، عزت نفس کے بغیر تو حیوان درندے رہتے ہیں، انہیں تو عزت نفس کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اگر انسانوں کا حال بھی درندوں اور حیوانوں کی طرح ہو جائے تو پھر انسانوں اور حیوانوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے ان غداروں، ان بے غیرت سیاستدانوں، ان بے غیرت صحافیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ہم دعا کریں گے کہ ان لوگوں کو نیست و نابود فرما، یا رب العالمین ان لوگوں کو نشان عبرت بنا، یا اللہ غریبوں پر رحم فرما، اس مہنگائی سے ہمیں نجات عطا فرما، یا رب العالمین اس ملک پر رحم و کرم فرما، اس ملک کے غریبوں پر رحم فرما کر انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، آمین۔